آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے کون کون سے بینک اکاؤنٹ اپنے شو کروانے ہیں اور بزنس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ بزنس اکاؤنٹ اپنا شو نہیں کرواتے ہیں تو آپ کو کس قسم کی پینلٹی چارج ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر سیکشن کون کون سا ہوتا ہے، کون کون سا سیکشن اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسان ٹیکس، میں ہوں محمد نیم اشرف۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جتنے بھی ہمارا بزنس ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس بزنس کے اندر ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹس کو شو کروانے ہوتے ہیں۔ جتنے طرح ہم سیکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ایک سیکشن ہمارے پاس 2 ہے، سب سیکشن 10A ہے، اس کے بعد سیکشن 21 ہے، سیکشن 114A ہے، اور سیکشن ہمارے پاس 181 ہے۔ اب یہ سیکشن جو سے ہیں اس کے اندر ہم بڑی باقاعدگی سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے جب بھی اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے، جو کہ ہماری اس ٹائم ڈیو ڈیٹ ہماری 30 ستمبر ہے، جتنے بھی ہماری انڈیویجول ہیں یا ہماری اے او پیز ہیں ان سب کی جو ریٹرن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 30 ستمبر ہے، اور جو ہماری پی وی ٹی کمپنی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، ان سب کی جو ریٹرن کی جو ڈیٹ ہے وہ 31 دسمبر ہے۔ تو اپنی اپنی ڈیٹ کے مطابق اپنی ریٹرن فائل کریں گے۔ لیکن جو ہماری انڈیویجول یا اے او پی کی جو ریٹرن ہے اس کے اندر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ابھی جو فارم ہے فائنلی نہیں ہو پا رہا نا۔ پہلے جو فارم تھا جولائی میں پہلے امینڈ کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ 18 اگست کو امینڈ کیا گیا۔ تو آئی ہوپ کہ شاید اس مہینے میں ہمیں فائنل ڈرافٹ مل جائے جس کے اندر ہم اپنی ریٹرن ڈالنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری جتنی بھی کنفیوژن ہے نا وہ دور ہو جائے۔ اب اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بینک اکاؤنٹ کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ بزنس کا ہے یا یہ ہمارا انڈیویجول ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شاید سمجھ لگ جائے کہ ایک پرسن اے ہے اور ایک پرسن بی ہے۔ اب دو پرسن ہے، ایک جو نمبر 1 ہے یعنی جو پرسن اے ہے اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے اور وہ اپنا این ٹی این اس کا پرسنل بنا ہوا ہے، اور جو بی ہے اس کا بھی اپنا این ٹی این بنا ہوا ہے، اس کا بھی پرسنل اکاؤنٹ ہے۔ اب یہ دونوں مل کے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب دونوں مل کے بزنس سٹارٹ کریں گے تو بزنس کا ایک الگ سے این ٹی این بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بزنس کا ایک الگ سے این ٹی این بنے گا تو اس بزنس کے اندر بزنس کو چلانے کے لیے اس کے اندر سے پیسہ انویسٹ کرنا ہے یا نکالنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو بزنس کا ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا۔ جب بزنس کا بینک اکاؤنٹ کھولیں گے تو وہ بزنس کے نام سے کھلے گا۔ اب اس اکاؤنٹ کے اندر اس کے لیے جو سیگنیٹری ہوں گے وہ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو بزنس پرسن اے ہے کیا صرف وہ سارے چیکوں پہ سائن کرے گا یا دونوں کے چیکوں پہ سائن ہونا لازمی ہے۔ وہ ان دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ کوئی پرسن مل کر بزنس چلا رہے ہیں، 2 سے زیادہ پرسن بھی مل کر بزنس چلا سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پرسن ہے، اب یہ بزنس اکاؤنٹ کیسے بنا کہ آپ نے جب مل کر ایک بزنس سٹارٹ کیا، اس بزنس کے اندر پھر آپ نے اپنا بزنس بینک اکاؤنٹ کھولا اور آپ پھر ٹرانزیکشن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس بزنس جب ہم نے اوپن کیا تو ہم لوگوں نے اپنے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ 4 سے 5 بینکوں میں بزنس اکاؤنٹ اپنے اوپن کر لیے۔ فار ایگزامپل ہم نے ایچ بی ایل میں کر لیا، ہم نے ابھی میٹرو میں کر لیا، ہم نے یو بی ایل میں کر لیا، ہم نے ایم سی بی میں کر لیا، اور ہم نے بینک الفلاح میں کر لیا۔ اب 5 بینک اکاؤنٹس ہم نے اوپن کر لیے بزنس سے ریلیٹڈ۔ اب ہوگا کیا کہ ہم اپنی ٹرانزیکشنز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یعنی مسٹر اے مسٹر بی دونوں نے ٹرانزیکشنز کرنا سٹارٹ کر دی، یعنی انہوں نے پرچیزنگ بھی اس کے ذریعے کرنا شروع کر دی، سیلنگ بھی اس کے ذریعے کرنا شروع کر دی۔ اب ہوا کیا کہ فار ایگزامپل انہوں نے مل کر اپنا جب سارا کچھ کر لیا، بزنس اینڈ ہو گیا، بزنس یعنی سال اینڈ ہوا، تو جب وہ ریٹرن کرنے لگے تو جب ریٹرن میں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے پورا سال جو ہماری ٹوٹل جو پرچیزنگ ہے، جو سیل ہے، ہم سیل کو لیتے ہیں کہ 2 ملین کی ان کی سیل ہے، کوسٹ آ رہی ہے ہمارے پاس 1.5 ملین کی۔ اب 5 لاکھ روپے کے اندر پھر ان کا ایکسپینس بھی آ گیا، یعنی 2 لاکھ روپے ایکسپینس لگا لے، 3 لاکھ روپے ان کو پروفٹ ہوا، اس کے پھر انہوں نے ٹیکس پے کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ ٹیکس پے کر دیا تو یہاں تک تو ان کو سمجھ لگ رہی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ وہ دیکھی کیسے جائیں گی کہ آپ کے بزنس اکاؤنٹ اگر 5 ہیں تو کیا آپ نے 5 کے 5 اکاؤنٹ اپنے ایف بی آر کے پورٹل پہ جا کر مینشن کیے ہیں؟ اب وہ کیسے پتہ چلے گا مینشن کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اب دیکھیں، انڈیویجول کی جب ریٹرن فائل کی جاتی ہے تو اس کی باقاعدہ ایک ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اے او پی کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اے او پی کے لیے ایک علیحدہ سیکشن انہوں نے بنایا ہوا 181 فارم، اور 181 فارم کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی بزنس کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سارے وہاں پہ مینشن کریں۔ وہاں پر مینشن کرنا بہت ضروری ہے، اگر آپ مینشن نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کے اگینسٹ پینلٹی پڑے گی۔ اب فار ایگزامپل آپ کے ان دونوں کے مل کر 5 بینک اکاؤنٹس تھے، اب 5 بینک اکاؤنٹس میں انہوں نے ٹرانزیکشن کرنا شروع کر دی، پھر ٹوٹل سیل ان کی 2 ملین کی ہو گئی۔ اب جب 2 ملین کی ان کی سیل ہوئی تو ایف بی آر کے پاس، ایف بی آر اگر ان کا نوٹس دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی 2 ملین کی جو سیل ہے نا ویریفائی کروا دیں، یا آپ اپنی پرچیزنگ ویریفائی کروائیں کہ آپ نے کس بینک اکاؤنٹ سے ویریفائی اپنی پرچیزنگ کی ہوئی ہے۔ اب ویریفائی کی جب باری آتی ہے
تو وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 4 بینک اکاؤنٹ 181 فارم میں کیے ہیں اور جو 1 اکاؤنٹ ہے نا وہ 181 فارم میں انہوں نے ایڈ نہیں کیا ہوا. اب دیکھیں ان کی جو سیل ہے وہ تو 500 بینکوں سے کی جا رہی ہے, ان کی پرچیزنگ ہے وہ بھی 500 بینکوں سے کی جا رہی ہے. پھر ایف بی آر ان کو بولے گا کہ بھائی جان آپ نے جو اپنا ایک بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس میں شو نہیں کروایا ہوا, اور میں بھی انہوں نے اس کے اندر سے 5 لاکھ روپے کی سیل کی ہو. اب ایف بی آر کیا کرے گا, وہ جو 2 ملین کی جو سیل تھی نا وہ اس کو اس کے اندر سے 5 لاکھ جو سی تھی نا وہ اس کو انکلوڈ نہیں کرے گا کوسٹ قیمت میں. اب وہ کیسے پتہ چلے گا, یعنی انہوں نے بینک الفلا فور ایگزامپل انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوا 181 فارم کے اندر. اب کیا کرے گا, وہ جو ان کی کوسٹ پرائس جتنی بھی ہوگی, اب اگر وہ 3 لاکھ روپے پروفٹ ہو رہا تھا نا تو وہ کہے گا 3 لاکھ روپے پروفٹ نہیں ہے, اب آپ کی جو سیل پرائس ہے نا اس کو میں نہیں مانوں گا, آپ کی ٹوٹل جو سیل ہے نا ٹوٹل سیل میں کوسٹ پرائس کو اس کے اندر سے نکال رہا ہوں, اب ٹوٹل اماؤنٹ کو ملا کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس آتی ہے نا وہ ٹوٹل کے اوپر آپ مجھے پروفٹ دیں گے, اس کے اوپر مجھے آپ اپنا پنلٹی بھی پے کریں گے اور میں ٹوٹل کی سیل کے اوپر آپ اپنا ٹیکس پے کریں گے. اب کی چھوٹی سی جو غلطی ہے کہ اس نے بزنس بینک اکاؤنٹ اپنا شو نہیں کیا, جس وجہ سے اس نے اس کے جو کوسٹ تھی نا اس کو ایکسپینس میں کنورٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کی سیل میں کنورٹ کر دیا. اب اس کے اندر کیا ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بینک اکاؤنٹ ہے نا وہ سارے کے سارے آپ کے اس 181 فارم کے اندر مینشن ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو مینشن نہیں کریں گے تو ایف بی آر کیا کرے گا کہ آپ کی پرچیزنگ اور سیل کو انکلوڈ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر پینلٹی لگائے گا. جو آپ کی پرچیزنگ یا جو آپ کی سیل ادھر سے ہوئی ہوگی نا آپ کے 500 بینک اکاؤنٹ سے جو آپ نے ایڈ نہیں کیا ہوگا, ایف بی آر اس کو مائنس کرتا جائے گا, ٹھیک ہے, وہ مائنس کرے گا اور ایک تو آپ سے ایڈ بھی کروائے گا بعد میں, اور اس کے بعد اس کے اگینسٹ آپ کو پینلٹی بھی چارج کرے گا. اب جو پینلٹی ہے ہمارے پاس وہ پینلٹی ہے جی 10,000 روپیہ جو صاحب وہ پر ڈے کے حساب سے بھی ہوگا, اور منیمم جو اس کی پینلٹی ہے وہ 1 لاکھ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. اب دیکھیں جو چیز لا میں ایک دفعہ آ جاتی ہے نا اس کو آپ نے انکلوڈ لازمی کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو انکلوڈ نہیں کرنا, اس کو انکلوڈ کریں تاکہ آگے نوٹس نہیں آ رہا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کریں. دیکھیں لا میں جو چیز بن جاتی ہے نا اس کو کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کریں. تو چیزیں ایک دفعہ لا میں آ جاتی ہے نا تو اس کو اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن کوئی کیوری ہو تو لازمی بتائیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ پھر حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.